بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصیحت چینل کے معزز خواتین و حضرات، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں کہ ایک عابد کو جو کہ عرصہ دراز سے عبادت الہی میں مشغول تھا، لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک قوم ہے جو ایک درخت کی پوجا کرتی ہے۔ عابد یہ سن کر غصے میں آ گیا اور اس درخت کے کاٹنے پر تیار ہو گیا۔ اس کو ابلیس ایک شیخ کی صورت میں ملا اور پوچھا کہ کہاں جاتا ہے؟ عابد نے کہا کہ میں اس درخت کے کاٹنے کو جاتا ہوں جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ تو فقیر آدمی ہے، تجھے ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ تو نے اپنی عبادت اور ذکر و فکر کو چھوڑا اور اس کام میں لگ پڑا؟ عابد بولا کہ یہ بھی میری عبادت ہے۔ ابلیس نے کہا کہ میں تجھے ہرگز درخت کاٹنے نہیں دوں گا۔ اس پر دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ عابد نے شیطان کو نیچے ڈال لیا اور سینہ پر بیٹھ گیا۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، میں تیرے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہٹ گیا تو شیطان نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس درخت کا کاٹنا فرض نہیں کیا اور تو خود اس کی پوجا نہیں کرتا، پھر تجھے کیا ضرورت ہے کہ اس میں دخل دیتا ہے؟ کیا تو نبی ہے یا تجھے خدا نے حکم دیا ہے؟ اگر خدا کو اس درخت کا کاٹنا منظور ہو تو کسی اپنے نبی کو حکم بھیج کر کٹوا دے گا۔ عابد نے کہا، نہیں، میں ضرور کاٹوں گا۔ پھر ان دونوں میں پھر جنگ شروع ہو گئی۔ عابد شخص پھر اس پر غالب آ گیا، اس کو گرا کر اس کے سینہ پر بیٹھ گیا۔ ابلیس عاجز آ گیا اور اس نے ایک اور تدبیر سوچی اور کہا کہ میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کرنے والی ہوگی اور وہ تیرے لیے بہت بہتر اور نفع بخش ہے۔ عابد نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے تو میں تجھے بتاؤں گا۔ اس نے چھوڑ دیا تو ابلیس نے بتایا کہ تو ایک فقیر آدمی ہے، تیرے پاس کوئی شے نہیں، لوگ تیرے نان و نفقہ کا خیال رکھتے ہیں، کیا تو نہیں چاہتا کہ تیرے پاس مال ہو اور تو اس سے اپنے عزیز رشتہ داروں کی خبر رکھے اور خود بھی لوگوں سے بے پرواہ ہو کر زندگی بسر کرے؟ اس نے کہا، ہاں، اس بات کے لیے تو دل چاہتا ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ اس درخت کے کاٹنے سے باز آ جا، میں ہر روز ہر رات کو تیرے سر کے پاس 2 دینار رکھ دیا کروں گا، سویرے اٹھ کر لے لیا کر، اپنے نفس پر، اپنے اہل و عیال پر اور دیگر لوگوں اور ہمسایوں پر خرچ کر، تیرے لیے یہ کام بہت مفید اور مسلمانوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اگر یہ درخت تو کاٹے گا، اس کی جگہ اور درخت لگا لیں گے تو اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ عابد نے تھوڑا سوچا اور کہا کہ شیخ یعنی ابلیس نے سچ کہا، میں کوئی نبی نہیں ہوں کہ اس کا درخت کا کاٹنا مجھ پر لازم ہو، اور نہ مجھے حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے کاٹنے کا حکم فرمایا ہے کہ میں نہ کاٹنے سے گناہ گار ہوں گا، اور جس بات کا اس شیخ نے ذکر کیا ہے وہ بے شک مفید ہے۔ یہ سوچ کر عابد نے منظور کر لیا اور پورا عہد کر کے واپس آ گیا۔ رات کو سویا، صبح اٹھا تو 2 دینار اپنے سرہانے پا کر بہت خوش ہوا۔ اسی طرح دوسرے دن بھی 2 دینار مل گئے۔ پھر تیسرے دن کچھ نہ ملا تو عابد کو غصہ آیا اور پھر درخت کاٹنے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر ابلیس اسی شیخ کی صورت میں سامنے آ گیا اور کہنے لگا کہ اب کہاں کا ارادہ ہے؟ عابد نے کہا کہ درخت کاٹوں گا۔ اس نے کہا کہ میں ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ اسی تکرار میں دونوں میں پھر کشتی ہوئی۔ اس بار ابلیس نے عابد کو گرا دیا اور سینہ پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اگر تو اس ارادہ سے باز آ جائے تو بہتر، ورنہ تجھے ذبح کر ڈالوں گا۔ عابد نے محسوس کیا کہ مجھے اس کے مقابلے کی طاقت نہیں۔ کہنے لگا کہ اس کی وجہ بتاؤ کہ پہلے تو میں نے تم کو پچھاڑ لیا تھا، لیکن آج تو غالب آ گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شیطان بولا کہ کل تو خالص اللہ کے لیے درخت کاٹنے نکلا تھا، تیری نیت میں اخلاص تھا، لیکن آج تجھے 2 دیناروں کے نہ ملنے کا غصہ ہے۔ آج تیرا ارادہ محض اللہ کے لیے نہیں، اس لیے میں آج تجھ پر غالب آ گیا۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ شیطان مخلص بندوں پر غلبہ نہیں پا سکتا،
حق سبحانہ و تعالیٰ نے پارہ 14 سورہ الحجر آیت نمبر 40 میں اس کی تصریح فرمائی ہے۔ ترجمہ: مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ تو نصیحت یہ حاصل ہوئی کہ بندہ شیطان سے اخلاص کے بغیر نہیں بچ سکتا، اور اگر اخلاص ہو تو ابلیس کا کوئی وار نہیں چل سکتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔